اس بیماری کا نام ہے پیپل پلیزنگ. تھپڑ بھی مار رہے تو کوئی بات نہیں بیٹا, میرے اپنے ہی مجھ سے دور ہو گئے. RJ Umar Tahir, a voice that's constantly challenging mindsets and pushing people towards truth and self-awareness. تو یہ بہت ہی بلشٹ اپروچ ہے میرے خیال میں. مرد کہتا ہے کہ میرا ایگو اتنا بڑا ہے کہ میں تمہاری اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا. مرد کی اونچی آواز کو ہم نے ایک نام دے دیا اتھارٹی کا, کہ تم یو آر چیلنجنگ مائی اتھارٹی. آپ دیکھیں کہ گھر والوں کو بیٹے کی یا میل پارٹنر کی اونچی آواز سنائی نہیں دیتی. دیر آر وومن ان دا سوسائٹیز جو میں کہتا ہوں کہ وہ نسلیں برباد کر دیتی ہیں. بالکل. In this podcast, we dive deep into how childhood trauma and people-pleasing shape our relationships. We also talked about identity loss in women after marriage, unrealistic expectations in love, emotional control, and the importance of real connection between partners. اب وہ جب میں نے ای میل پڑھی وہی میں بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں 2 راتیں سویا نہیں تھا. She was sexually abused by her own parents. وہ روتی تھی صرف آ کے. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں میری پین, میری تکلیف جو میرے ساتھ ہوا. شاید میں بولتا ہوں نا تو مرد تھوڑا ٹریگر ہو جاتے ہیں. شوہر بنے گا وہ مرد تو وہ کسی کے جسم کے ساتھ کیا کرے گا. ایسی عورتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی جو اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر جاتی ہیں. You did a good job today, give a pat on it. اور کیسے رکھ سکتے ہیں خود کا کہ اس ٹائم کتنا ضروری ہے ریلیشن شپ. موت کا جو ایک ڈر ہے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم بیوٹیفل پیپل اینڈ ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف پروجیکٹ پوڈ کاسٹ. آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان کی آواز کو, ان کی باتوں کو بس سنتے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی آواز اچھی ہے, بٹ ان کی بات کرنے کا, ان کے اپنے اوپینینس شیئر کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جو اثر ہے وہ شاید ہی کسی کی بات میں ہو. یہ ایک ایسے شخص ہیں جو ان تمام ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں جن کو لوگ, جن کے بارے میں بات کرنے سے, اپنے اوپینینس ایکسپریس کرنے سے گھبراتے ہیں. سب سے خوبصورت بات ان کی یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں جہاں عورتوں کو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, ضد کرنی پڑتی ہے, گراب کرنے پڑتے ہیں, یہ وہ انسان ہے جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, ان کے رائٹس کے لیے, ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. یہ کوالٹی کو صرف کہہ کے فیل نہیں کرواتے بلکہ دل سے اس کو فیل کرتے ہیں. سو لیٹس ویلکم یور ویری اون RJ Umar Tahir. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن مائی شو اینڈ گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو انٹرویو ٹوڈے. اٹس مائی آنر. جی میرے لیے بھی بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے جی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ایز ویل. بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا آپ نے. نو پرابلم, یو ڈیزرو دس. ایگزیکٹلی. اور یہ لوگوں کو میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کوئی مطلب دنوں کی بات نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو یہ بھی, آپ کو بھی, مطلب میں سب کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کہہ کے نا, لوگ کہتے ہیں شاید یہ ابھی آئے ہیں, دیر یو گو. تو اس کے پیچھے 8-10 رضا بھی جو کام کر رہی ہیں اس کے پیچھے بھی 4-5 سال کی جرنی ہوتی ہے. تو یس, اللہ عزت دینے والا ہے, اور آپ اچھی سچی نیت سے کام کریں تو. اور اگر جو چیز ایک دم سے مل جائے اس میں مزہ نہیں ہے, اس میں ہوتا بھی نہیں ہے, اور وہ رہتی بھی نہیں ہے, مطلب وہ آپ ٹیمپریری ہے وہ آپ کی. تو تھینک یو سو مچ. سو پھر عمر ہم اپنے فرسٹ کویشچن کا ایگزیکٹلی آج وہی باتیں کریں گے. کرٹکس ڈیفینیٹلی. اور میرا جو فرسٹ کویشچن ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ایک تھوڑا سینیریو کریٹ کرنا ہے. تو میرے ذہن میں ایک انسان کا امیج ہے, اس انسان کو ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس بیماری کا نام ہے پیپل پلیزنگ. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر پیپل پلیزنگ اس کی آئیڈینٹی کا پارٹ بن چکی ہے. اس کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, ہنسنا, رونا, کھانا پینا, سب کچھ لوگوں کی ایموشنل نیڈز, ان کے موڈز, ان کی اسٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اس انسان کے اپنے کوئی اوپینینس نہیں ہیں, لیکن یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کہیں اگر میں نے اپنے پیاروں کو یا اپنے ریلیشنس کو خوش نہ کیا تو شاید ہی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. سو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اس پیٹرن کو کس طرح سے بریک کرنا چاہیے؟ اور اس کے اندر ایک ڈبل کویشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے, یہ جو بھی کرتا ہے اپنے پیاروں کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, وہ پیار سے کرتا ہے یا اس ڈر سے کرتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کا ڈفرینس بھی آپ مجھے کائنڈلی ایکسپلین کریں. بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ, ڈیفینیٹلی ون آف دا فائنسٹ کی یہ, اس پہ بات بھی نہیں ہو رہی. اوکے. آپ نے تو اس کو بیماری کہہ دیا نا کہ ایک انسان, آپ نے کہہ دیا, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ان کو یہ بیماری ہے. اور پیپل پلیزنگ جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اس کو ردا اچھی تربیت کو ہم کہتے ہیں. اچھی تربیت کا نام ہم نے اس کو دے دیا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ ایک انوائرمنٹ میں, کلچر میں, اپ برنگنگ اس کی اس طرح سے کی گئی. یعنی وہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ تائی ابو ہیں, یہ تائی امی ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, ایون کہ وہ غلط فیصلے بھی لے رہے ہوتے ہیں, پھر یہ شادی تک چیزیں چلی جاتی ہیں. تو پیپل پلیزنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیں. پیپل پلیزنگ ہونے میں انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے, اور اپنے آپ کو کھونا جو ہے نا, اپنی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو کھو دینا,
ادھر پھر آپ کا سکون, آپ کی زندگی, آپ کا مقصد اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا جو ایک پرپز ہے, میننگ فل جو ہوتی ہے آپ کی لائف, وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی اپنی کوئی ذات ہے ہی نہیں, آپ کی اپنی کوئی پریفرنسز نہیں ہے. تو ایک تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا, پہلے اس کو یہ سمجھ لیں کہ اچھی تربیت جو ہوتی ہے نا, اس کو کہہ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, ہم اپنے بچے کو, ایک بیوی کو, ایک بیٹی کو, ایون اس میں مرد بھی آ جاتا ہے کہ وہ بھی اس چکر میں پڑ جاتا ہے. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھی تربیت ہے شاید, کیونکہ مجھے چھوٹے ہوتے سے یہ کہا گیا ہے کہ بس بولنا نہیں ہے آگے سے عورت کو, نہیں بیٹا اونچی آواز بھی کر رہا ہے, بولنا نہیں ہے, تھپڑ بھی مار رہا ہے, کوئی بات نہیں بیٹا. ماں کہتی میں نے بھی کھایا تھا, ابو بھی تمہارے کرتے تھے ایسے. تو ہم دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ نقصان اس بندے کا ہوتا ہے جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو پیٹرن ہے, اس کا جو سائیکل بالکل توڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے, کوئی دوائی نہیں لینی ہے آپ نے, کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا آپ نے. دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از سیلف اویئرنیس. آپ نے سیلف اویئرنیس دے دی ابھی اس کو بیماری کا نام دے کے, میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا, تو اب کیا رہ گیا ہے؟ اب وہ خود اینالائز کرے کہ کیا میں جو فیصلے لے رہی ہوں وہ اس سے میری اپنی زندگی, میری اپنی خوشیاں سیکریفائز ہو رہی ہیں. اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ, لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ان دا مومنٹ, ہم یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے, اچھا مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ پرابلم ہے. آئی تھنک ہاف آف دا پاپولیشن از گوئنگ تھرو دس ایشوز. ٹھیک ہے, اور ہمیں خود کو بھی شاید کبھی کبھی نہیں پتہ ہوتا, ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں اور ہم ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں وین وی آر ان دس پروسیس آف میکنگ پیپل ہیپی. تو ہم ایموشنلی بڑے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن وی کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم پیٹرن نوئنگ کہ ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا کاز ہے؟ رسپانس ہے نا لوگوں کا. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ نہیں کرتے. نہیں ہو رہی ہے. میں اگر یہ کر رہا ہوں, میں سیلف اویئر ہو گیا ہوں اور میں نے کسی کو نہ بول دیا, آئی ہیو لرن ٹو سے نو. تو اب میری اماں, میرے والد, میری بیوی یا میرے سے جڑے اور جو رشتے ہیں, میرے دوست یا ہمارے حلقہ احباب جو ہے, ٹاکسک کلچر ہے بیسکلی. وہ ناراض ہونا یہاں تک کہ ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے میں اب کیا کروں گا؟ میں یہی کروں گا نا, میرے پاس یہی چوائس ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے, اس دفعہ پچھلی دفعہ نہ کی تھی تو یہ حال ہوا ہے, میرے اپنے ہی مجھ سے دور ہو گئے, تو چلو اب پھر اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بیلنس کریٹ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ, اگلا بندہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اس چیز کے ساتھ سیلف اویئر اپنے آپ کو کرے, وہ بھی اس چیز کو سمجھے. بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ کیسے سمجھے گا؟ اسی نے تو وہ آپ کے اندر انکلکیٹ کی ہے چیز. تو یہ آپ ہی کو, یا تو آپ نے وہ فیصلہ لینا ہے یا اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. تو یہ پیٹرن, اس کا جواب یہ تھا کہ پیٹرن توڑا جا سکتا ہے. آپ 40 ایئرس کے ہیں, آپ 30 سال کے ہو گئے ہیں, آپ 18 سال کے ہو گئے ہیں, ہر عمر میں گنجائش ہے. لوگ دیکھیں کئی دفعہ ایک لائن کلک کر جاتی ہے. آپ کبھی زندگی ساری آپ کی ڈارکنیس میں گزری ہو, آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک لائن پڑھی آپ نے اس کتاب میں, آپ نے اس کو ایکسپلور کر لیا, وہ اللہ کی طرف سے کچھ مدد ہوئی, آپ کے اندر اتر گئی وہ جو لائنس تھیں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور یہ بھی شاید ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر فائنلی انسان کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جب ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میری بس ہو گئی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک وہاں سے اس کو تھوڑا سا بیلنس مینٹین کرنا تھا, کیونکہ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ اگر میں بالکل ابرپٹلی نو کر دوں گا تو ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو لوز مائی ریلیشنز. ٹھیک ہے, تو شاید اس کے اندر وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جاتا ہے کہ کب میں نے اپنی بات منوانی ہے اور کب میں نے دوسرے کی. بالکل ایسی ہے لمٹ, جب اس کو اپنی, یا وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا جو دھواں ہے وہ آگ اپنے گھر تک آ گئی ہے, پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے. لیکن یہ لیٹ سمجھ آتا ہے لوگوں کو. لیکن سمجھ آ جائے, یہ بات ہے, چاہے لیٹ ہے, لیکن اتنا بھی لیٹ نہ ہے کہ زندگی گزر جائے پھر فائدہ نہ رہے. ہاں نہیں, وہ پھر ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے ہم پیپل پلیزنگ کی بات کر رہے ہیں, میرے نا ہسبینڈ ایک بات کرتے ہیں, جس طرح ہم میاں بیوی ہوتے ہیں نارملی, ہم ہوتا ہے نا لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کو روسٹ کرتے ہیں یا دوسرے کو تنگ کرنا, مطلب ان جسٹ اے فنی وے. تو اچھا, میری عادت ہے کہ میں بعض اوقات نا چھوٹے چھوٹے جوک سے بہت جلدی ٹریگر ہو جاتی ہوں. اچھا. تو میرے ہسبینڈ ایک بات کہتے ہیں کہ انسان نا وہ ٹریگر ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر ایکچولی میں نا وہ ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہے. اب ایسا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ڈارکنیس ہوتی ہے, اس کا ایک اندھیرا ہوتا ہے جس کے پہ وہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ وہ ویکنیسز اس کے اندر ہی رہیں, اوپر اٹھ کے باہر نہ آئیں. تو میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے, آپ بھی ایک مرد ہیں, آف کورس یو آر آلسو اے ہسبینڈ, تو کیا انسان یا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد صرف تب ہی ٹریگر ہوتا ہے یا ایموشنلی رسپونڈ کرتا ہے کہ جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ویکنیس میرے اندر ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ انسائڈ می, آئی ڈونٹ وانٹ ادر پیپل ٹو نو اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ جو ویکنیس کی آپ بات کر رہی ہیں یا ٹریگر کی آپ نے بات کی نا,
ٹریگر کہیں بھی لفظ آئے گا کسی انسان کے ساتھ جڑے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے دیٹ از انریزالوڈ. ٹھیک ہے, اینڈ انسیٹلڈ. اب وہ اگلے نے کرنی تھی ریزالو یا آپ نے کرنی تھی, یہ تو بعد میں ڈیسائڈ ہوگا نا کہ وہ اگلے کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے. بٹ ایک چیز پہ ہم پہنچ گئے کہ وہ انریزالوڈ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جیسے کہا میں ٹریگر ہو جاتی ہوں, میں لائف کوچ بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں, ریلیشن شپ کوچ بھی کہتا ہوں. سم ٹائمس آئی فائنڈ چیلنج ان مائی ایون ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, بٹ اس کو مینیج کرنا اگین دیٹ سیلف اویئرنیس تھنگ کہ مجھے جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے اندر یہ جس چیزوں سے میں ٹریگر ہوتا ہوں, ایک تو میں یہ سمجھوں گا, سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ خدا کے لیے اس کو ویکنیس نہ سمجھیں. انسیکیورٹیز اور ٹریگر ہونا کسی چیز سے یہ جو ہے یہ ویکنیس نہیں ہوتی, یہ کمزوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز انریزالوڈ ہے آپ کے اندر, پڑی ہوئی ہے, وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ سے جڑا شخص بھی اس چیز کو سمجھے اور آپ بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, اس کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ریلیٹیبل ہے بہت زیادہ. کل ہم نے جو پوڈ کاسٹ کیا تو ایک دوست کے ہم انوائٹیڈ تھے, وہاں پہ میں گیا تو میں نے کل جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی نا, میرے ایسے ہی ذہن میں آ گیا کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی مجھے شاید. میں نے یہ بیٹھے ہوئے لڑکے, تو میں نے ان کو کہا کہ یار پتہ نہیں کیوں مجھے نا وہ وائب نہیں, فیل نہیں آ رہی. تو کہتے نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو ایسا لگ رہا ہے. وہ پورا دن میرا اس انسیکیورٹی میں گزرا ہے. میں جب وہ پکچرز بھی اب دیکھ رہا ہوں نا تو میں اب کہہ رہا ہوں میرے دماغ میں وہ کیوں آئی وہ چیز. آخر رات کو جا کے وہ ریزالو کیسے ہوئی کہ جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ اس کے اندر کچھ جو شرٹ پہنی تھی وہ آئرن صحیح نہیں ہوا تھا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ اس لیے یہ صحیح مجھے نہیں محسوس ہو رہا تھا. اب وہ مجھے چیز تنگ نہیں کر رہی. اس میں میری تو غلطی نہیں تھی نا, وہ اسٹف میں نے اب ایسا پہنا ہوا تھا. اب میں کہتا رہتا میں اچھا نہیں لگ رہا اس میں, یا شاید میری لکس چینج ہو گئی ہیں. سو آپ اپنے رشتوں میں آپ کے ہسبینڈ کی آپ نے بات کی ہے یا اور بھی کپلز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی انسیکیورٹیز ہیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں, خدا کے لیے اس پہ بیٹھ کے بات کریں. اچھا عمر, ایک یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, آئی ایم سوری, میں ایک دم میرے دماغ میں ہے, میں اس کو بھولنا نہیں چاہتی. جو ہماری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ہمارے جو چیلنجز ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی یا ہمارے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ کیا جائے گا تو ہم اس کو ریزالو کریں گے. بٹ کچھ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر جو ہماری خود کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیل ود آور اون پرابلمس. کیونکہ میرے اندر کوئی ایشوز ہیں یا میری پرسنالٹی کے اندر کوئی ایشو ہے, آئی کین ناٹ ویٹ ٹو گیٹ میرڈ اینڈ یو نو آسک مائی ہسبینڈ ٹو ہیلپ می ریزالو اٹ. آف کورس ہی کین سپورٹ می. تو ڈو یو تھنک کہ مطلب اس کے اندر ہسبینڈس کی یا کسی بھی پارٹنر یا فرینڈس کی سپورٹ آپ کو ضروری ہوتی ہے, کیونکہ کرنا تو ان دی اینڈ آپ نے خود ہی ہے نا. بالکل, یہ تو نہیں کہ آپ بیٹھو گے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی راجکمار آئے گا اور وہ آپ کی ساری ایشوز ریزالو کر جائے گا. کیونکہ ہم اس چیز کو بھی بہت زیادہ یہ کرتے ہیں نا, مطلب ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو میرے پرابلمس کو ریزالو کرے گا. سو ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ اپروچ؟ نہیں, یہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ایک تو نہیں ہے. مجھے اگر اینگر ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اور میری شادی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے میں اب چلاتا ہوں میں باقیوں کے اوپر بھی, تو وہ کیسے اگلا بندہ ہیلپ کرے گا میری؟ وہ تو میں نے کرنا ہے اپنے اوپر کام. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے یہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے, ہمارے یہاں پہ شادیاں کی اس وجہ سے جاتی ہیں صرف کہ وہ اگلا بندہ اس کو دیکھ لے گا. بیوی بھی ہے چاہے مرد ہے عورت ہے, کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. پنجابی میں کوٹڈ انکوٹڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ادا بیاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ جو کہتے ہیں وہ پھر نظر نہیں آتے وہ کدھر گئے ہیں, کیونکہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, ایسے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ تھوڑی ہے کہ ادھر جا کے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور اس کی اگلی کی بیٹی نے آنا ہے اور آپ کے اوپر کام کرنا ہے. وہ تو اپنے چیلنجز لے کے آ رہی ہے. پھر آپ نے اپنے بیٹے کے یا اپنی بیٹی کی 18-20 سال آپ نے کیا اس کے اوپر انویسٹ کیا, یا اس نے کیا خود کچھ پڑھا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ بہت ہی بلشٹ اپروچ ہے میرے خیال میں, جو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور مجھے وہ ٹھیک کرے گا, کہ تم سمجھو میرے غصے کو. میں کہوں میں غصہ کرتا ہوں, تم سمجھو, مجھے غصہ آتا ہے, میرا یہ پرابلم ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ می. بھائی تم علاج کراؤ جا کے. اگر بیوی شاؤٹ کرتی ہے وہ بد زبان ہے, تو اس میں مرد کا قصور نہیں ہے. مرد کو یہ نہیں سمجھنا, اس کو یہ سمجھنا ہے عورت کو کہ تم اپنے پیٹرنس کو دیکھو کہ تمہیں یہ عادت کہاں سے پڑی ہے, اور یہ ٹھیک ایک ہی طرح سے ہوگی کہ جب تم یہ زبان نہیں چلاؤ گی, اس کا اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. تو یہ بلشٹ اپروچ ہے, آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے. جب کوئی دوسرا سہارا نہ ہو تو آپ اپنا سہارا خود بنتے ہیں. بالکل, اور یہ اللہ بھی, ایمان, مذہب, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. بالکل, ہمیں صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے,
اور وہ اللہ کا سہارا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ کو ہم پہلے باقی سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں نا, اس سہارے کے پاس پہلے باقی سب کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اور ڈاکٹر وسیم نے ایک لائن بولی تھی نا کہ وہ آئی ڈونٹ نو, وہ ملینز آف پیپل جو ہیں ان سے ہیل ہوئے ہوں گے. انہوں نے کانشیسلی کہہ دیا تھا, اور وہ اتنا انوالو تھے. کسی نے ان کو کہا نا کہ میں پھر سب کچھ یہ دھوکے میرے ساتھ ہوئے تو پھر میں اللہ کے پاس گئی, تو اللہ ہی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ شکر کرو اللہ ہی تھا, کوئی اور ہوتا نا تو تمہارا پھر بیڑا غرق ہو جاتا زندگی کا. تو آپ دعا یہ کیا کریں کہ آپ کو اللہ ہی ملے, بندوں کے پاس نہ آپ کو جانا پڑے. تو آپ کے اندر کی بالکل کیپیسٹی یہ ہوتی ہے, آپ کوئی بھی ٹراما ہے آپ ہیل کر سکتے ہیں, لیکن ہم خود نہیں چاہتے. دس از دا ریزن. اچھا عمر, آپ جس طرح ابھی اینگر ایشوز کی بات کر رہے تھے, سو اے کویسچن پاپڈ انٹو مائی مائنڈ کہ جہاں پہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ آدمیوں کو اینگر ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور موسٹلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو آدمی کی پچ ہے ساؤنڈ کی وہ یہاں ہوتی ہے, عورت کی ادھر ہوتی ہے. پھر ایسا ایسا جب بہت زیادہ آدمی کی ہو جاتی ہے تو آف کورس عورت بھی کہتی ہے کہ میں اب اس کی پچ میچ کروں, ٹھیک ہے. سو وہاں پہ نا ایک ایشو آتا ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میرا ایگو اتنا بڑا ہے کہ میں تمہاری اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا, اور مجھے نہیں پسند کہ تم مجھ سے اونچی آواز میں بات کرو. سو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, ویسے تو بدتمیزی کرنا, اونچی آواز میں بات کرنا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی جینڈر اسپیسیفائڈ چیز ہے کہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ مرد کا ایگو کیوں آ جاتا ہے کہ مطلب میرے سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, کیونکہ اس کو نہیں پسند نا کہ میرے سے اونچی آواز میں بات کرو, تو اسی طرح کسی اور کو بھی نہیں پسند کہ اس سے اونچی آواز میں بات کی جائے. سو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ریلیشن شپس میں بھی بہت پرابلمس آتے ہوں گے. آئی ایم شیور آپ کے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہوں گے. سو واٹ کائنڈ آف لائٹ کین یو شیڈ آن دس ایشو؟ دیکھیں, اس میں آپ نے بات کی اونچی آواز کی یا لہجے کی, غصے کی ریلیشن شپ میں. ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ بہت انڈیفرنس ہے کہ مرد کی اونچی آواز کو ہم نے ایک نام دے دیا اتھارٹی کا. وہ اتھارٹی, ہم اس کو اتھارٹی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جب وہی عورت اس کے پچ کے بغیر لیول پہ آ کے یا اس سے اونچی آواز یا کم آواز, اونچی آواز اونچی ہوتی ہے, وہ جب یہاں پہ بولتی ہے, یہ ریئیکشن کرتی ہے اس چیز کا, تو ہم اس کو چیلنج کا نام دیتے ہیں کہ تم یو آر چیلنجنگ مائی اتھارٹی. اچھا, آپ اپنی آواز کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں. Who gave you that authority by the way? پھر آپ سے یہ پوچھا جائے. اور پھر اس کے پیچھے ریزنس کیا ہوتی ہیں, یہ تو میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا آپ کو کہ بھائی ادھر تو پہلے تو کوئی بندہ آئے میرے ساتھ بیٹھ کے پہلے اس رولے کو مکائے کہ وہاں اتھارٹی ہے, یہاں پہ چیلنج ہے, ٹھیک ہے. اچھا 90% وہ شروع بھی وہاں سے ہوا ہوتا ہے کہ اونچی آواز مرد کی ہے, بعد میں پھر ایک ٹائم کے بعد عورت کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے تو یہ اگین یہ اس کا غلط ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے, آپ نے کہا کہ اس چیز کو کس طرح سے کم کریں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں کوئی اس کا حل ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس کے پیٹرنز اگین پیچھے آپ جائیں تو سمجھیں کہ کیا پیٹرنز ہیں اس کے, ٹھیک ہے. آواز اونچی, ایسے میں پاگل تھوڑی ہوں, میں ابھی بیٹھا اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دوں گا. ہاں, اگر میں ڈسیبل ہوں, تھوڑا سا مینٹلی ڈس فنکشنل ہے میرا معاملہ کوئی, تو پھر میں ضرور کروں گا ایسے, نارسسٹک ہوں اگر میں. لیکن نارمل بندہ ول ناٹ بہیو دس وے. اس کا مطلب ہے پیچھے ہسٹری چل رہی ہے, کوئی معاملات چل رہے ہیں ان کے. اور وہ میں کیونکہ کاؤنسلنگ سیشنز لیتا ہوں, تو میری جو اس میں پوری ایک نالج سمجھ لیں, اسٹڈی سمجھ لیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ کے پارٹنر نے آپ کو 20 دفعہ ایک بات بتائی ہوتی ہے, یہ نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. وہ 20ویں دفعہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر اس کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے. لیکن دا مومنٹ اے وومن ول, وہ اپنی تھوڑی سی اب کرتا ہے اس کا وہ جو پچ ہے, تو وہ گھر بھیج دیتے ہیں ہم اس کو. اور پھر ہم دوسروں کو پتہ کیا کہتے ہیں ردا, کہ وہ جی بدتمیز تھی, اپنی اونچی آواز کا نہیں بتایا, یہ اس کی اونچی آواز. اور گھر والوں کو بھی شاکنگلی, سرپرائزنگلی آپ دیکھیں کہ گھر والوں کو بیٹے کی یا میل پارٹنر کی اونچی آواز سنائی نہیں دیتی, لیکن عورت کی دیتی ہے. اس کی دے گئی, وہ گھر بھی چلی گئی, اس کو لیبل بھی لگ گیا سارا. سو یہ بہت غلط چیز ہے. تو آپ اپنی, میں ان میل پارٹنرس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ یو. میں خود ایک مرد ہوں, میرے پاس بہت خوبصورت مرد ذات کے لوگ آتے ہیں. آئی ریئلی ایڈمائر یور ہسبینڈ. مجھے یہاں میں آیا ہوں, مجھے پتہ چلا آپ کے ہسبینڈ اور آپ دونوں خوب جو ہیں, آپ کے بھائی اور آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ آئے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں. ایسے بھی ایگزامپل. اور میں اب آپ کو کئی سیشنز میں آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے سیشنز, تم اب میں پاگل ہوں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے پیچھے کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے اس کے باپ, اس کا بھائی, اس کے ہسبینڈ کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی سپورٹ کے بغیر
نہیں کچھ ہو سکتا. لیکن اس میں بھی آپ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ بھی ایک عورت ہیں, ایک عورت اور بھی ہماری سوسائٹی میں ہے جی جس نے کبھی اس مرد کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا. آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیں, ان کے بیہیویئر میں چینجز دیکھیے گا. بالکل, وہ اپریسیشن بڑی ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی, یہ آپ کا بھی رول ہے نا اس میں. وہ آپ کو بھی ایک دن پھر کہیں گے کہ جاؤ تم خود چلے جاؤ یا نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں طرح سے, مطلب اگر میں میل پارٹنرس کا میں کہتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیر آر وومن ان دا سوسائٹیز جو میں کہتا ہوں کہ وہ نسلیں برباد کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ اونچی آواز کرنا یہ کوئی جینڈر بیس نہیں ہے. آواز کا کوئی جینڈر نہیں ہے. مرد کی آواز, عورت کی آواز, ہر بندے کو اپنے اپنے رولس میں دیکھنا ہے کہ آپ اپنی آواز کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں, لیکن عورت آواز کی اونچی کر رہی ہے, اس کی ریزننگ کوئی نہیں جان رہا, اس کو ہیل نہیں کیا گیا, اس کے جو ٹراماز تھے یا چائلڈہڈ یا ٹراما بانڈ جو بھی ہے اس کو ریزالو نہیں کیا گیا, اس کو سنا نہیں گیا. اس کو صرف سن لیں تو یہ آواز اونچی نیچے سارا یہ معاملہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے اس چیز میں. تو جس طرح ہم یہاں پہ ایموشنل تھوڑی پرابلمس کی بھی بات کر رہے ہیں, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایموشنل ٹریگرز ہیں یا یہ جو بھی ایموشنلی ڈسٹرب ہے, جس طرح ہیل نہیں ہوا ہے, کسی کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ٹراما ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, تو ڈز اٹ گو بیک ٹو دیئر چائلڈہڈ؟ بالکل ہوتا ہے. کیا وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اب ان کی پرسنالٹی ایسی ہے؟ بیکاز ہم جب جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ایسے جو بہت نیگیٹو ہوتے ہیں, اینڈ دے اسٹیز ود اس. مطلب ایک ٹرم ہے, آئی تھنک اس کو بولتے ہیں ایموشنل ایمنیشیا. اس کے اندر جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہوتا ہے اور آپ کو بہت وہ تکلیف دیتی ہے وہ چیز, لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو آپ اس واقعے سے تھوڑے تھوڑے ڈیٹیچ ہو جاتے ہو, ایموشنلی تھوڑے نم ہو جاتے ہو. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے, بٹ اس کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو ڈز اٹ ریئلی گو بیک ٹو دا چائلڈہڈ کہ وہاں پہ کچھ ایسے پیٹرنس تھے, کچھ ایسی چیزیں تھیں جس نے ان کو افیکٹ کیا, اینڈ دس از ہاؤ ناؤ دے آر بیکاز آف دا things that happened to them in the past, and this is how their personality now. اور ان کا جو ایک constant spiral of thoughts, negative thoughts ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, وہ اسی کے گرد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس سے وہ باہر ہی نکل پا رہے ہوتے ہیں, زندگی میں آگے بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو unhealed ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوتے ہیں, بٹ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو ڈز اٹ ریئلی گو بیک ٹو دا چائلڈہڈ؟ چائلڈہڈ میں کیا بالکل ہوا ہوتا ہے, اور یہ کیسز وہاں سے ڈیرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے یہ کاؤنسلنگ تھیراپی سیشن جو ہم یہ پوڈ کاسٹ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کریں. میرے پاس ویسے تو کئی کیسز ہیں, لیکن میرے پاس ایک کیسز اس طرح کا آیا جس میں میں خود پریشان اس کیس میں ہوا کہ یہ اتنا میٹر کرتا ہے کہ بچپن میں آپ کے ساتھ جو ٹراماز ہوئے ہوتے ہیں چائلڈہڈ میں. اب اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو ساری زندگی اتنا لڑتے دیکھا, مار کٹائی کرتے دیکھا, اس کے اوپر یہ اتنا اثر ہوا اس چیز کا کہ وہ اب شادی کر ہی نہیں رہی ہے. وہ کر ہی نہیں رہی شادی. اس کی مدر نے سیشن بک کیا تھا کہ خدا کے لیے اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں, اور رشتے بھی اچھے آتے ہیں, لیکن آگے سے کہتی ہے کہ میں نے کرنی ہی نہیں ہے شادی بیکاز آئی ہیو سین یو. تو اب دیکھیں کتنا امپیکٹ ہے کہ آپ اس ماں یا اس باپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا جو وہ زندگی گزار رہے ہیں, جو وہ وٹنس کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اور 80-70% ایک بیورو اسٹیٹس بھی ہے, ایک باقاعدہ اویلیبل ہے, وہ بچے جنہوں نے زیادہ انتشار دیکھا ہوتا ہے, ٹاکسک ریلیشنز دیکھے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے, تو وہ یا تو شادی سے بھاگتے ہیں یا دے اینڈ اپ ان ٹاکسک ریلیشن شپ ایز ویل. They attract toxicity. ہاں, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اسی ایک انوائرمنٹ میں ٹاکسک کلچر میں پلے بڑے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ان کی یہ ایک میل کو بہت کم سمجھ آتا ہے, لیکن ایک بیوی کہیں نہ کہیں یہ چیز سمجھ آتی ہے, شاید اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ ظلم. اسی طرح ایک فیمیل کا بھی ایک ہو سکتا ہے ٹراما چائلڈہڈ کا. وہ کیا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو پیار ہی اتنا کیا ہے, اس کو ایسے ہتھیلی پہ رکھا ساری زندگی, کوئی اس کو چیلنج ہی نہیں دیا, نہ اس کو یہ بتایا کہ اگلا گھر جدھر جانا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب اس کو ذرا سا کچھ بولا ہے, صحیح بھی اگر کوئی بات کی گئی ہے تو اس کو وہ گھر آ جاتی ہے. سو سی ہاؤ دس از امپیکٹنگ آور لائفس, یہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں ایون میرے والد صاحب بہت اتھارٹیٹیو تھے, ناٹ ان دیٹ ریلیشن شپ تھنگ, بٹ ویسے ہی, مطلب وہ سوسائٹی میں وہ ان کی ویلیوز کچھ ایسی تھیں, مطلب وہ کسی چیز کو کہتے تھے نہیں تو نہیں, اپنی خواہشات کو قربان کر دو, بٹ جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم لوگ کیونکہ اب تھوڑا گنجائش رکھتے ہیں, اب وہ چیز میرے اندر اب آ کے میں اس پہ میں بھی ڈیل کرتا ہوں. میں نے اتنا زندگی میں نقصان اٹھایا اس چیز کی وجہ سے کہ میں نے وہ ساری چیزیں جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ نہیں کی.
سو یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ تھیراپی لیں, آپ بکس پڑھیں. آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جرنلز کریں, آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں, آپ کسی سے بات کریں, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہے نا جو تھیراپی افورڈ نہیں کر سکتے. فار انسٹنس اب جیسے کوئی ایک ایسا انسان شاید یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو جو ایک بہت ہی بری کنڈیشن میں ہو, ایموشنلی نم ہے, فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے, سب کچھ زیرو ہے, کوئی مطلب کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں کسی چیز سے, تو وہ تھیراپی کیسے سیکھ کرے کہاں سے ہیلپ ڈرائیو کرے اپنی زندگی میں. نہ تو وہ اتنا اسٹیبل ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے ہیل کرو یا میرے ٹراماز انڈرسٹینڈ کرو, نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی سپورٹ ہے, کوئی دوست ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. سو somebody who is watching this podcast and is going through a lot in his or her life, اور ان کی لائف جو ہے اس وقت ایک ایسی لائف کی ایگزامپل ہے کہ ایک کیا ہی کوئی میزریبل لائف کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے جو وہ اس سے گو تھرو کر رہا ہے. سو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تھیراپی سیشنز افورڈ ڈیفینیٹلی سب نہیں کرتے, کچھ آتے ہیں وہ نہیں بیچارے اس میں انرول ہو پاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ایک اور چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی وہ ہوا نہیں ہے بٹ ان دا فیوچر ایز ویل, ابھی کچھ ہی مہینوں میں یہ ہو جائے گا. ہم لوگ ایک سیشن ایسا ہے جو فری لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, جس کے اندر ان کی پراپر وہ تھیراپی نہیں کی جائے گی, بٹ ان کو ان کے پیٹرنس آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیے جائیں گے, سیلف اویئر کر دیں گے یہ پرابلمس ہیں کہ بھائی یہ تم میں مسئلے ہیں, تمہیں سمجھ لگ گئی, اب ان پہ کام کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ بینیفٹ ان کے لیے ہوگا. لیکن بینیفٹ جو ہے صرف جیسے مجھے پتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے اندر مجھے کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اب مجھے پتا ہے کہ میرے اندر ہی ہے, تو اب جب تک مجھے کوئی ٹریٹ نہیں کرے گا, مجھے سمجھائے گا نہیں, تو پھر میں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ مطلب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہ پرابلم ہے, چلو اب ون پارٹ آف اٹ از ریزالو, بٹ دا ادر پارٹ کی جہاں مجھے ضرورت ہے تھیراپی کی, جہاں مجھے ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, somebody's support, somebody's help, تو پھر اس کا اس سے کوئی کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہے فائدہ تو چلیں وہ تو بعد کی چیز ہے. آپ نے کہا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کب دیکھیں گے. اس وقت جو اس مومنٹ میں ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے, چاہے وہ کوئی ٹاکسک بندہ ہے, ٹاکسک کلچر ہے, جو بھی پرابلم ہے اس کا, وہ ڈیٹیچ کرے. ٹھیک ہے, ہم سیشن تھیراپی سیشنز میں بھی یہی کرتے ہیں. دیر از ایک اپروچ ہے جس کو کوگنیٹیو ریفریمنگ, جیسے میں نے کہا کوگنیٹیو ریفریمنگ ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, پر گورا اس کو, جیسے ہم صبح دوپہر شام کھانا کھاتے ہیں نا, وہ اس کو ایسے ساتھ لے کے گھومتا ہے. اور یہ ہمیں ہمارے دین میں بھی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا. اور یہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ جیسے آپ کو کسی نے آ کے کوئی بات بتائی, آپ کے اندر یہ آلریڈی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کو کاؤنٹر کر کے ریفریم کر سکتے ہیں, آپ میننگ بھی دے سکتے ہیں اس کو ڈفرینٹ. اچھا ٹھیک ہے, اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مجھے ایک بندہ ہے, اس نے آ کے کہا یار تمہارے بارے میں نا وہ یہ کہہ رہا ہے XYZ, یہ بات کر رہا ہے. اب اگر میں سیلف اویئر نہیں ہوں, کوگنیٹیو ریفریمنگ مجھے نہیں پتا, تو میرا ٹریڈیشنل ریئیکشن کیا ہوگا کہ اچھا اس نے ایسی بات کیوں کر دی میرے بارے میں, میں پوچھتا ہوں نا جا کے ذرا اس سے, یا میں اس پہ تبصرے شروع کر دوں گا, یا میں اس سے بات نہیں کروں گا. پورا دن میں اس کو سوچتے جا رہا ہوں اس نے کیوں یہ بات کی, میرا تو اس سے ریلیشن بھی اچھا تھا, اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کوگنیٹیو ریفریمنگ جس کو نہیں پتا, یہ وہ بندہ آٹو پہ لگا ہوا ہے. مطلب کوگنیٹیو ریفریمنگ از کائنڈ آف سیلف اویئرنیس. کہ اب اس کا کوگنیٹیو ریفریمنگ کا میں بتانے لگا ہوں وہ کام کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے وہی بات پھر دوبارہ آ کے بولی گئی, اب مجھے یہ پتہ ہے جو ہم بات کریں. اب میں کیا کروں گا, اچھا چلو یار جب وہ کبھی میرے سامنے میرے منہ پہ آ کے بات کرے گا تو میں اس سے پوچھ لوں گا. ایک یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ کہ اچھا یہ بات کی ہے اس نے, چلو یار سب بھی باتیں کرتے ہیں. اب میں نے شٹ ڈاؤن بھی کر دیا, میں نکل بھی گیا معاملے میں سے, یہ مجھے بلیو می تھاٹ تنگ بھی نہیں کرے گی, کیونکہ میں نے وہیں اس کو انٹرسیپٹ کیا, پکڑا, مارا, اور میں نے کہا کہ دس از واٹ کوگنیٹیو ریفریمنگ. آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کیونکہ اسپیسیفکلی ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جو ٹراما سے گزر رہے ہیں زیادہ آڈینس وہ دیکھ رہی ہوں گی جن کو ٹراماز ہیں, بٹریل ہیں, یا ہسبینڈ کی سائڈ سے یا وائف کی سائڈ سے ایشوز ہیں. تو آپ پہلے اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں کہ دس از واٹ اٹ از. اب یہ تو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اب کرنا کیا ہے, کیا اسی میں رہنا ہے, جینا ہے, ایسے ہی مرنا ہے, ایسے ہی اپنے آپ کو اذیت دینی ہے, یا ڈیٹیچ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آپ اس کے لیے بہت ساری چیزیں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ پڑھیں, کتابیں پڑھیں, آپ باہر نکل جائیں, آپ اسکل سیکھیں, یعنی اس انوائرمنٹ میں سے نکلیں. یو کانٹ ہیل ان دا سیم انوائرمنٹ جہاں سے وہ ٹاکسیسٹی آپ کو مل رہی ہے. ایون کہ ایک کمرے میں میں بول بھی نہیں رہا, ایک روم میں, وہاں پہ ویسے ایک بحث شروع ہو گئی ہے نا, تو مجھے وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی میں اپنے اندر لے کے جا رہا ہوں نیگیٹیوٹی. میں کہیں نہ کہیں آئی ول اینڈ اپ ان دیٹ ڈسکشن,
اور وہ میرا جو ہے وہ بیوی بھی ہائی کرے گی, بعد میں بھی اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی, تو آپ کو یو ہیو ٹو ڈیٹیچ اینڈ فوراً اٹھ جائیں آپ وہاں سے. مطلب کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ٹریٹ ہے جو لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹیچ. اور یہ سب سے ضروری ہے. آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے, یہ میں آپ کو سمجھ لیں آپ کے توسط سے یہ اتنے لوگوں کو یہ میں راز بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے, ہم نے بھی آپ کو یہی سکھانا ہے. ہاں ہم آپ کو تھوڑا پش کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو ہیلپنگ مٹیریلز دیں گے, آپ کو ہم لوگ سمری بنتی ہے, فالو اپس ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ پیٹرنس ایپیسوڈ دوبارہ ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ میں خود اتنی کیپیسٹی آپ خود کریں, آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سائیکالوجسٹ کے پاس. اور ویسے بھی پاکستان میں رضا آپ کو پتہ ہے ایک بندے کے لیے 200K psychiatrists are available for one person. یعنی ایک بندے کے لیے. لیکن وہ چھاپ رہے ہیں نا بہت زیادہ, وہ بھی نا, وہ دوسری چیز ہے. بیچارہ عوام تو ویسے ہی ایگزیکٹلی. اب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ افورڈ تو کرنے, ہاں وہ اس کا پورا گھر چلتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو ہم اس میں یہ ہے کہ آپ اب تو یوٹیوب پہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں, سیکھیں, پھر اپلائی کریں اینڈ آل دیٹ. بالکل. اچھا میں نے آپ نے ایک بات کی تھی, اس سے پہلے میں آپ سے ویسے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی آپ جس طرح کوچنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ کوچنگ کرتے رہے ہیں, آپ کرتے بھی ہیں. اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی انسان آپ کے پاس لے کر آیا ہو جس نے آپ کو مطلب شاک کر دیا ہو کہ فار اے مومنٹ کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کے فریز ہو گئے ہیں, کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ میں بہت ڈسٹرب رہا تھا, ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور میں ابھی تک اس میں سے نہیں نکل سکا ہوں. ابھی مجھے جب کبھی وہ یاد آ جاتا ہے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اللہ سے بھی وہ کئی دفعہ میں کوشچن دیٹ میڈ می کوشچن ایون دا اتھارٹی دا لارڈ. اللہ سے بھی میں سوال تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. اللہ بھی کہتا ہے کہ اس کو وہ لوگ نہیں پسند جو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوچھو, سوال پوچھو. میں وہ پروف بھی کرتا ہے اپنے آپ کو. تو ایک کیس ایسا تھا جس نے مجھے واقعی میرے رونگٹے نہ صرف کھڑے کیے بلکہ میں اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ مجھے گھن آنی شروع ہو گئی, مطلب ایون کچھ لوگوں کے ماں باپ سے بھی. حالانکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ماں باپ کا جو درجہ ہوتا ہے. وہ کیس اس طرح سے تھا کہ ایک بچی تھیں اور انہوں نے آ کے اپنا ٹراما ابھی نہیں کافی سیشنز کے بعد شیئر کیا, اور انہوں نے وہ بتایا نہیں تھا, انہوں نے ای میل کیا تھا. وہ دیٹ واز پاسورڈ پروٹیکٹیڈ. وہ پاسورڈ صرف مجھے دیا تھا. وہ کہی تھی کہ میں اس کو میں دہرا نہیں سکتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے, لیکن میں آپ کو ای میل بھیجوں گی, آپ اس کو پڑھیں گے, پھر آپ سیشن لیں گے. اب وہ جب میں نے ای میل پڑھی, وہی میں بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں 2 راتیں سویا نہیں تھا. اور میں نے یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ میں بتا بھی نہیں پاتا ہوں اس چیز کو. وہ تھا یہ کہ اس میں مطلب دیر واز اے لیڈی, شادی ہو گئی تھی ان کی, لیکن جب وہ چھوٹی تھیں تو شی واز سیکشولی ابیوزڈ بائی ہر اون پیرنٹس. Yes. Biological parents. Yes. Wow. And مجھے اور وہ جب میں نے بات بھی کی, اور وہ بیچ بات کرتے, وہ سیشن میں کچھ نہیں کرتی تھیں آ کے, وہ بولتی نہیں تھیں, وہ صرف روتی تھیں. وہ روتی تھی صرف آ کے. اور اس سے برا یہ ہوا تھا کہ جب اس کی شادی کی گئی, یہ تو ٹراما تھا, یہ تو جو اس نے تو اس کی زندگی جو اجاڑی. شادی اس کی گئی تو شادی کر کے اس کا کزن ہی تھا, تو شادی کر کے اس کے کزن کو جو ہے وہ اور طریقے سے یہ چیزیں پیرنٹس کی طرف سے ہی پورٹری کر دی گئیں. تو اس کے اپنے پیرنٹس نے ہی پورٹری کی ٹو اسپوائل دی میرج. اور وہ بیوی بچے لے کے, اس کے بچے لے کے, اور وہ بچے لے کے اب وہ اکیلی رہ رہی تھیں. تو وہ صرف سیشنز اس وجہ سے لے رہی تھیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کرنا لوں. وہ کہتی تھیں کہ پلیز ٹاک ٹو می, صرف آپ مجھ سے بات کر لیا کریں. تو وہ اس چیز نے مجھے بہت ہلا دیا. اور میں اب بھی میں بیٹھ جاؤں کبھی اکیلا تو میں کہتا ہوں کہ یہ کس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اور یہ کیا ہم لوگ, یہ نام کی چیزیں ہیں ساری. اچھا ویسے میرے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے, ایسی کوئی بھی جب واقعہ میں سنتی ہوں تو مجھے نا سائیکالوجی اس بندے کی جو یہ ایکچولی اٹیمپٹ کر رہا ہے یہ چیز, کسی انسان کے ساتھ اتنا گروسم بیہیویئر اس کا ہے, اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہو سکتی ہے, کیا اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز کرنے پہ اس قدر کمفرٹیبل ہے.
ریتا میں سمجھ نہیں پایا یہ آج تک، کیونکہ اس جیسے اور بھی کیسز ہیں، ناٹ دا ورسٹ ون اس طرح سے، مطلب اتنا ورسٹ نہیں بٹ ملتے جلتے کئی آئے کیسز اس طرح سے. میں یہ سوال اپنے آپ میں ابھی میرے لیے بھی ادھورا ہے، کیونکہ آئی تھنک کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگلوں کو تکلیف میں دیکھنے کا مزہ آتا ہے. آئی تھنک دیر از آلسو اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہوگا، مطلب کہ وہ باقاعدہ چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں یہ، اور پھر آگے یہ، اور پھر سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں دے. مطلب آپ دیکھیں وہ اس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ نہ وہ تمہارے ماں باپ ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے نا کہ ہم اتنے وہ ہائی جیکڈ ہو گئے ہیں، یا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں کچھ اور پڑھایا گیا ہے. مطلب جو ہم بلیفس لرن کر چکے ہیں ان کو ان لرن نہیں کر سکتے، کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. مطلب جو سکھا دیا بس یہی ہے، ایفرٹ نہیں پوٹ نہیں کرنی، آپ نے سوال ہی نہیں کرنا، آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے. تو دیٹ واز اے کیس کہ جس نے مجھے جھنجھوڑا بھی تھا، اور میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا زندگی ہوگی اس کی، اور اس کیس کا حل بھی کیا ہے. حل تو اب کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کیا مطلب میں تسلی بھی دوں، صرف سزا ہی ہے جس کا وہ ویٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی میں اس کو کیسے کہوں کہ اللہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. وہ آگے سے مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں میری پین، میری تکلیف جو میرے ساتھ ہوا ہے. تب اللہ کہاں تھا. ویسے واقعی اگر اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے میں اللہ کی کوئی اتھارٹی کو کوشچن کر رہی ہوں، اٹس جسٹ اے کوشچن کہ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو میں سوچتی ہوں کہ وہ بچے بچیاں جن کے ساتھ سیکشولی ابیوز ہوتا ہے اور جب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ میاں کیوں نہیں کچھ کرتے اس کو اسی وقت اسٹاپ کرنے کے لیے. مطلب اللہ میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. why there is not that force کچھ ایسا، یا وہ غلط کیسے ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اور وہ پوری زندگی اس میں وہ گزارتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید اب ہم تو اپنی محدود سوچ کے ساتھ سوچتے ہیں جو جہاں تک نظر آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے کیا رہا ہے. یہ شاید ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اس کو ماننے کے سوا، اللہ کو ماننے کے سوا، اور یہ شاید ہمیں بعد میں چیزیں پتہ چلیں گی. تو اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہے. ایک مووی ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی تھی چڑیا کے نام سے، اس کے اندر جس طرح ہم نے دکھاتے کہ وومن از سبجیکٹڈ ٹو ایکسٹریم سیکشل وائلنس بائی ہر ہسبینڈ. تو یہ بھی ہے نا کہ ہم عورتوں کی جو باڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے نا اٹس اے ٹیمپل آف ورشپ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں زندگی دیتا ہے، لیکن ہم اس کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹو یوز اینڈ ٹو مینیپولیٹ موسٹلی. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایوری بڈی، بٹ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو یہ نہیں کہ اس عورت کے ساتھ جو ہوا اٹ اسٹیڈ ود می، بٹ میرے دماغ میں جو بات رہے گی وہ یہ تھی کہ وہ اس قدر کنٹرول اور اتھارٹی اس نے ظاہر کی اوور ہر وائفس باڈی، جو کہ کوشچنیبل ہے کہ کہاں سے آئی اس کے دماغ میں، کہاں سے آیا کہ وہ اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ اس قدر زیادتی کر سکتا ہے. تو کہاں سے آتا ہے آدمی کے ذہن میں کہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی کیوں ہے، کہاں سے آئی ہے. جس طرح ابھی آپ بھی اتھارٹی کی بات کر رہے تھے، کیا مرد کوئی اتھارٹی لے کے پیدا ہوتا ہے؟ وہی نا، اس کو کسی کیا بائی برتھ اس کو یہ ملتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چراغ ہے کہ میں یہ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ انوائرمنٹ کا بہت، ایجوکیشن کا ایک تو اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سیکشول ابیوز جو ہوتا ہے نا، یہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کسی بندے یا اپنی وائف کے ساتھ یا کسی پارٹنر کے ساتھ آپ بہت زیادہ بیونڈ لمٹس جا کے آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورتیں جن کی شادیاں بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوئیں اور وہ بیویاں ہیں، بن گئی ہیں، وہ بھی اپنے پارٹنرز کے ساتھ جب یہ انٹریکٹ کرتی ہیں، جب یہ فزیکل کانٹیکٹ کرتی ہیں، تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ابیوز ایز ویل. آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ کیونکہ اس میں بھی اس کی کانسنٹ شامل نہیں تھی. اگر آپ ایگزیکٹلی ویلیوز پہ آ جائیں اسلام کی، دین کی، جو ہمارے نبی نے ہمیں پڑھائی تھی، تو پھر یہ بھی چیز لاگو ہوتی ہے. کیا آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ٹارچر ہے وداؤٹ کانسنٹ. اوکے. ایک بچی ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے یا تھی، اس کی پکڑ کے آپ نے کر دی شادی کسی اور سے، اور وہ آخری دن تک کہتی رہی. اس کی جگہ وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی کسی اور نے کہا، تو وہ بھی ٹارچر کنسیڈر کیا جائے گا، اور وہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر یہی بچی ساری زندگی جیسے وہ اپنے آپ کا گزارتی ہے، وہ پورے معاملات دیکھتی ہے، اور وہ اس کے ریزالو نہیں ہوتے ایشوز. ہم روٹ پہ، کاز پہ جاتے ہی نہیں ہیں کہ یار یہ شروع کہاں سے ہوا تھا.
تو فزیکل جو آپ بات کر رہی ہیں جو اس مووی میں اسپیسیفکلی دکھایا گیا وہ آتا ہے ہمارے کلچر میں جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو پورن موویز کا اب ایوری تھنگ از ون کلک اوے. ہمارے سامنے عجیب فینٹیسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب عجیب ان نیچرل ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو سب اسی چیز میں آتا ہے, جس کو آپ کانسنٹ کا نام دے رہی ہیں, جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ابیوز ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے رہا ہے؟ ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کس گروپ آف سائیکل میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ باتیں کس طرح کی ہو رہی ہیں, یا اس کے اوپر کیا کوئی ایجوکیشن دی جاتی ہے, نہیں دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو اس چیز کو پھر اتھارٹی والا ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے, بالکل, کہ وہ ایک بندہ اس کی اتنی مطلب وہ اتنا چھوٹا ہے, اس کا ظرف اتنا سا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اتھارٹی سمجھ رہے ہیں اونچا کرنے کو. تو وہ سمجھ لیں کہ جب وہی شوہر بنے گا, وہ مرد, تو وہ کسی کے جسم کے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ وہاں سے مائنڈ سیٹ آ رہا ہے سر. اور تیسری بڑی وجہ کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے, بائی دا وے یہ کم نہیں ہو رہا, یہ بڑھ رہا ہے. بڑھ اس لیے رہا ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں 15 سال پہلے یا پھر 2015 میں آپ کو انسٹا پہ آپ کو ٹاکسک ورڈ کا پتہ نہیں ہوگا. ٹرو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یار ڈرامہ بھی ہوتا ہے, کوئی چائلڈہڈ ڈرامہ بھی ہوتا ہے. اب اویئرنیس آ رہی ہے, اب لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, اب کاؤنسلنگ میں بھی لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگین وہی جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا, جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے, وہ ابھی بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے یار تم اویئرنیس بھی کیوں دے رہے ہو. میرے پاس ایک سیشن تھا تو اس میں کپل تھیراپی تھی, تو اس میں میں نے پیٹرنس کہیں بتا دیے وائف کو, نارسسٹک کے اور یہ سب چیزوں کے, اور میں نے اس کو کہا کہ ٹاکسسٹی ہے. اب وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے سیشن لیا, اور سیشن میں وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے میرے سے بحث بھی کی, ایک مطلب گڈ مینرز کے اندر انہوں نے میرے ساتھ اچھی خاصی کہتے ہیں کہ جنگ بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ سے سیشن لیا ہے انہوں نے, وہ مجھے ٹاکسک بولے جا رہی ہے. صحیح ہے. تو میں نے سمجھ آ گئی نا کیا ہوتا ہے ٹاکسک. میں نے کہا اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے اور 20 سال 10 سال آپ کی جوتیاں کھا کے آپ سے مارے کٹے کھا کے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, تب آپ ٹھیک تھے. صحیح بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں. تو یہ جو ابیوز والی بات ہے, اس میں میرے خیال میں اس پہ اویئرنیس دینی چاہیے, بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. دیر آر موویز اویلیبل, اس کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں. آپ دیکھیں جا کے, ویسے دنیا جہان کی ہم نے باتیں کر لینی ہے, لیکن صحیح بات نہیں بتانی, ٹھیک ہے. ماں سے جا کے کر لینی ہے, بیوی سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ بھائی آپ کہاں کس ڈگر کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو توڑیں. آپ کو مجھے میرے بچے کا پتہ ہونا چاہیے, میں نہیں بڑا کیا ہے, میں نہیں پالا ہے, میں اپنی بیوی کو بتاؤں کیا تربیت اس کی بچی کی کر رہی ہو, وہ نظر آنی چاہیے. تو ہم میں آنرشپ ہی نہیں لیتے ہم لوگ. تو دیٹ از دا ریزن. تو عمر یہ مطلب آپ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ہم عورتوں کے بارے میں آپ اپنی کوچنگ کی انسیڈنٹس بتا رہے ہیں. سو یہ جو ایک شفٹ آیا آپ کا چوکی سے ٹورڈس دس, تو یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب بیکاز وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ابھی رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ آئی ڈونٹ فیل لائک آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے مین, بیکاز the kind of way you're supporting women and their rights, it's like more like I'm talking to a woman. Exactly. تو یہ جو ایک شفٹ ہے یہ کیوں آیا آپ کی زندگی میں؟ یہ بہت میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس چیز کے لیے مجھے چنا تھا. اس کی ریزن یہ تھی, ہاں آئیڈینٹیفائی میں نے کیا. وہ ایسے تھا کہ دیکھیں ردا, ٹو بی آنیسٹ, کہ ہم انہی لوگوں میں ہم بھی رہتے ہیں جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. دے آر ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں اس میں ہیں, کوئی ہمارے ریلیٹیوز ہیں, کوئی ہمارے کولیگ ہیں, کوئی ہمارے کلائنٹس ہیں, کوئی ہمارے دوست ہیں, ایسے ہی ہیں نا. تو ایک انسان ہوتا ہے, وہ آتا ہے زندگی میں, وہ زندگی گزارتا ہے, اور وہ گزارتا ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک ہے جو آبزرو کر رہا ہے اس کے اراؤنڈ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ہمارے اپنے کلچر کے اندر یہ چیزیں دیکھی. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس سے افیکٹ ہونے کی بجائے میں اپنے اندر جو ہے کہ مجھے اس چیز کا کووڈ ہو جائے, تو میں لوگوں کو, مجھے تو چلو ہو گیا, میں باقیوں کو تو بچاؤں اس چیز سے, جس تک ابھی یہ چیز نہیں پہنچی, کہ میں بتاؤں کہ یار ایک مطلب ہمارے یہاں پہ نا ایک علاقے میں بیماری آ گئی ہے, مجھے تو ہو گئی. تو میں نے کہا میں دوسروں کو بتاؤں کہ بچو اس سے. وہاں سے ہی اسٹارٹ ہوا. پھر میں نے اس کے اوپر لرن کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی تھیں, کچھ دیکھی تھیں.
پھر کورسز کیے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے کورسز ہیں, کوگنیٹیو ریفریمنگ کے کورسز کیے, ابھی میں باقاعدہ سرٹیفکیشن پہ جا رہا ہوں اس کے, ٹھیک ہے, وہ کر رہا ہوں. سو پھر کیسز, وین آئی سے 700 cases, I have done 700 cases sessions. So those are not just 700 cases, وہ 700 families ہیں, وہ 700 ان کے اور بھی معاملات ہیں. تو وہاں سے جو ایکسپیرینس آیا, جو مجھے چیزیں سمجھ آئیں, مجھے سیشنز میں آ کے پتہ کیا ہے کہ وہ جو فیمیل زیادہ پارٹنرز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں, ایک بیگم جو ہے نا وہ کہنے لگیں کہ آپ کچھ بھی کریں, آپ میرے ہسبینڈ سے بات کیا کریں, مجھے نہیں پتا, آپ ان سے بات کیا کریں. میں نے کہا میں کیوں بات کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے عورت کی چیزیں یا اس کی نیڈس, اس کی ایموشنل نیڈس, ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. تو میں چاہتی ہوں جب ایک مرد ان کو بتائے گا تو شاید وہ سمجھے. تو یہ چیزیں وہاں سے اسٹارٹ ہوئیں. پھر میں نے اپنا ریڈیو سے ریڈیو بھی میں خیر کرتا تھا, تو آئی واز ناٹ دیٹ کائنڈ آف ریڈیو جوکی, جو ایک ریڈیو آر جے کا نام لینا تو وہ یو ٹائپ کا ایک کریکٹر سامنے آتا ہے لوگوں کے ذہن میں وہ نہیں تھا تب بھی. میں تب بھی اسی طرح کے ٹاپکس ڈسکس کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. وین آئی اسٹارٹیڈ دس جرنی تو لوگوں نے وہی کہا کہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا, کون تمہاری بات سنے گا, بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے. تو میں تو مقصد تو میرا یہ تھا ہی نہیں پیسے کمانا, نہ میرا مقصد شہرت کمانا تھا, تو میرا مقصد تو اویئرنیس دینا تھا. تو یہ چیز جب آپ نیت میں صاف ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. پھر وہ دیکھیں 1000 2000 لوگ کب 10 لاکھ بن گئے, اور اس کے بعد وہ کب 50 لاکھ بن گئے. بالکل وہ ساتھ بنتا گیا, اور اب الحمدللہ لوگ سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور میرا تو بس یہ ہے کہ میں ہر گھر تک یہ آواز, اور میں ریلز بناتا ہوں نا, یہ بات کرتا ہوں, ریدا اتنے کرٹکس آتے ہیں, تو میں آپ کو بھی آج میں بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایڈوکیٹ کریں. شاید میں بولتا ہوں نا تو مرد تھوڑا ٹریگر ہو جاتے ہیں, چلے میں نے کہا آپ بولیں, ٹریگر میرے سے بھی ہوں گے, زیادہ ہوں گے شاید, تو وہ شاید کسی ڈفرینٹ وے میں وہاں پہ چیزیں ہیں. تو اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ, وہ ایک سمجھ لیں 0 سے اسٹارٹ ہوا. پھر میں نے لرن کی چیزیں, اور اب باقاعدہ اس کے اوپر بہت پروفیشنل ہماری ٹیم ہے. ایک بندہ جب تھیراپی میں آتا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی ڈائگنوز کیا جاتا ہے, سمری ہوتی ہے, اس کا کیس ریڈی ہوتا ہے, اس کو مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے, اس کے فالو اپس ہوتے ہیں, اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک زبردست. سو آپ کے پاس جس طرح ایسی بھی خواتین آتی ہوں گی, ایم شور ابھی بھی ایسی بہت سی عورتیں دیکھ رہی ہوں گی جو اسٹے ایٹ ہوم مومز ہیں. زیادہ تر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے, بہت کم رواج ہے کہ کوئی دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے بیلنس کر رہا ہے. شادی سے پہلے ہر عورت کی ایک زندگی ہوتی ہے, اس کا اٹھنے کھانے پینے کا, باہر آنے جانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. پھر جب ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں, وہ ایک بیوی سے ماں بن جاتی ہے, بہو بنتی ہے, اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور بعض اوقات اس سارے پروسیس میں نا کبھی کبھی جب آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہو سپورٹ کے, اور آپ کہتے ہو کہ میں کون ہوں, میں وہ نہیں ہوں جو میں پہلے تھی. ایسا نہیں کہ کچھ برا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اٹس جسٹ دیٹ اٹس اے ٹرانسفارمیشن ان لائف, ٹرانسفارمیشن ٹو اندر لیول. جیسے لیول 1 ہوتا ہے, یہ لیول 2 ہوتا ہے, اٹس جسٹ لائک اے ٹرانسفارمیشن. تو ان عورتوں کو, کوئی ایسی عورتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی جو اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر جاتی ہیں, ان کی اوپینینس, ان کی مطلب ایسی بہت سی عورتوں کو میں خود بھی جانتی ہوں جو پڑھی لکھی ہیں, مطلب گھر کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کی کوئی آواز نہیں ہے, کوئی اوپینین نہیں ہے. وہ گھبراتی ہیں کہ کچھ اپنی بات کو شیئر کریں, جبکہ وہ ایک نسل کی نشو و نما کر رہی ہیں, بچے بڑے کر رہی ہیں اس معاشرے میں, ان کو بڑھا رہی ہیں, لکھا رہی ہیں, لیکن بات نہیں کر پاتی, اپنے پرابلمس کو ایکسپریس نہیں کر پاتی, بول نہیں پاتی, اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتی. تو ان کے لیے آپ کیا دیکھیں؟ ایک تو سب سے پہلے ہماری سوسائٹی کے اندر, پاکستانی کلچر میں نا, ایک ان پیڈ لیبر ہے جو 16 سے 18 گھنٹے کام کرتی ہے, اور وہ ان پیڈ ہے. اور گھر کا کام, ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے, گھر کا کام ہم کام سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یہی صاحبان آفس میں, ان کی جو کلیگز ہوتی ہیں جن کو ہم پے بھی کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. لیکن بیوی گھر میں 16 گھنٹے کام کر رہی ہے, وہ کام ہی نہیں ہے. تو یہ ان سین اسٹرگل ہے ایک تو بہت بڑا, اس کا ان سین میں نے بولا ہے, بالکل, کہ جو دیکھا ہی نہیں جاتا, جس کی طرف منہ ہی نہیں کیا جا رہا, ٹھیک ہے, وٹنس بھی نہیں ہم لوگ کر رہے. تو ایک انسان جو ہے وہ پھر کیسے نہ اپنی آئیڈینٹی لوز کرے, کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے ناشتے سے لے کے بچوں کو پیمپر کرنے سے لے کے,
تو جس کے ایسا نہ کرنے سے میں کہتا ہوں دھرتی ہل سکتی ہے. ایک دن بھی نہ کریں نا, آپ صرف ناشتہ ہی نہ بنائیں, ایک دن نہ کریں. ہاں بالکل, ایک دن چھٹی پہ بھیج دیں. آپ کر کے تو دکھائیں. آپ کے سر میں درد صبح سے رہے گی, آپ جا کے باہر پتہ نہیں عجیب و غریب کھائیں گے, تو وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ان سین اسٹرگل ہے ایک. تو دوسرا آئیڈینٹی لوز کرنا, یہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ اٹس ویری آبویس. تو اس میں ایک تو ہے کہ ویلیڈیشنز اگر نہیں آ رہی سامنے سے, جو کہ نہیں آ رہی تبھی آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں, تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو خود ویلیو دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس چکر میں سے نکل آئیں کہ آپ کو ہر وقت اپریسیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کہا جاتا ہے نا, یہ بھی جیسے ہم نے وہ بات کی نا کہ جو لرن سے ان لرن کرنا, یہ بھی ہمیں ہمارے دماغ میں گھول کے پلایا گیا ہے ہمیں, یار اپریشیٹ چاہیے ہوتی ہے اپریسیشن سب کو. لیکن ایک ہیومن نیچر نہیں ہے, مطلب نیچر تو ہے. چلو اپریشیٹ نہ کریں, ایکنالجمنٹ ویلیڈیشنس تو آپ خود دے لیں نا اپنے آپ کو. میں خود سے بات کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, you did a good job today, give a pat on your back. میں خود سے بات کرتا ہوں, مطلب کہ یار تم یہاں تک پہنچ گئے, یار گڈ جاب یار عمر. تو آپ خود کو کہہ لیا کریں. یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے سارے دروازے جن کے لیے بند ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پش دے گا. اور رہی بات کہ وہ جو آپ کی اسٹرگل ہے اس کو اکنالج کرتے ہیں, سوسائٹی اکنالج کرتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پلے آپ کے نصیب میں ایک ایسا بندہ آ گیا جو نہیں کرتا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے بیس پہ آپ اپنے آپ کا وہ باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا بھائی آپ کو کہیں نہ کہیں کر رہا ہوگا, پھر آپ کے بچے کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, آپ کے گھر میں اور لوگ ہوں گے, تو وہاں سے سیکھ کریں یہ سب چیزیں آپ. تو اس میں کیونکہ اس میں مایوسی ہے, ٹو بی آنیسٹ, یہ میں تسلیاں نہیں دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں آپ کر کے دیکھیں, آپ اور کر کے دیکھیں, نہیں میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں, آپ آگے تھکی ہوئی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خیال خود رکھنا شروع کر دیں. آپ بھی تھوڑی سی مین ہو جائیں. اور کیسے رکھ سکتے ہیں خود کا؟ دیکھیں آپ سب کام کر رہے ہیں, گھر کے معاملات, اب سب چیزیں چل رہے ہیں, آپ اپنے لیے کوئی ٹائم نکالیں جس کے اندر آپ وہ چیز کریں جو آپ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, جو آپ کو خوشی دیتی ہے. ٹی وی دیکھنا, ایک سیریل دیکھنا, بیٹھ کے می ٹائم, اس ٹائم اگر نہیں ہے تو می ٹائم کر لیں اپنے ساتھ, باہر نکل جائیں, کوئی اچھی کسی دوست سے اچھی بات کر لیں, اسکل سیکھ لیں کچھ. اچھا, اس ٹائم کی آپ نے بات کی, اس ٹائم کتنا ضروری ہے ریلیشن شپ میں؟ کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹائم نہیں ملتا کہ میاں بیوی ڈیٹس پہ جائیں, باہر کھانا کھائیں, بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے, ایک ہاتھ سے ایک کو ایک دوسرے کو کھلا رہا ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے تیسرے بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر کیا کریں اس ٹائم؟ دیکھیں باؤنڈریز, بالکل آپ سیٹ, باؤنڈریز آر ویری امپورٹنٹ. باؤنڈریز صرف یہی نہیں ہوتی, ٹاکسسٹی میں باؤنڈریز نہیں ہوتی, باقی چیزوں میں بھی, ہیلدی ریلیشن شپ میں باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں. مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے ایک میاں بیوی کے لیے, ایون ہیونگ کڈس؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے ہم انسان سانس لینا بند کر دے تو ختم ہو جاتا ہے, تو یہ سانس لینے کے برابر ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. اور کیا ایموشنل انٹیمیسی کو, فزیکل انٹیمیسی کو کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی لیڈ کرتا ہے, یہ الٹیمیٹلی وہیں جاتا ہے. تو آپ اتنا ضروری ہے اس کو الائیو رکھیں. آپ پھول لے کے آتے ہیں, گملہ رکھتے ہیں اپنے گارڈن میں, آپ تو اس کی دھوپ تک کا بھی خیال رکھتے ہیں, صرف پانی نہیں دیتے, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں یار دھوپ نہیں, تو اس کو اس انوائرمنٹ میں بھی آپ رکھتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے نا ایک ہفتے میں, کہتا ہے کہ میں نے ایک دن ایسا رکھا ہوا ہے جس دن میں اپنے گھر والوں کو نا, اب انکلوڈنگ مدر, میں کہتا ہوں آج کوئی کچن میں نہیں جائے گا. اچھا. وہ کہتا ہے کچن بند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں سوچنا میں کھاؤں نہ کھاؤں, بھوکا ہوں, ہم باہر جائیں گے. ٹھیک ہے, باہر جا کے کھائیں گے ہم لوگ, کوئی ایک شفٹ ایسی ہے. صحیح. تو آپ یار اس ٹائم بھی نہ دیں یار, آپ اس کو کھانے سے ایک چھٹی دے دیں. چلے اگر آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ باہر لے کے جائیں, تو آپ گھر پہ ہی کچھ گھر پہ ہی آپ مووی دیکھ لیں اکٹھے. باقی اصل میں وہ موبائل جو آج کل یہ آ گیا ہے, یہ بھی بہت پرابلم ہے کہ آتے ساتھ ہم موبائل پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو اس ٹائم تو ہے ہی نہیں کہیں پہ, جس کی وجہ سے وہ ایموشنل ایگزاسٹ ہوتی ہے, ڈیٹیچ ہوتی ہے, پھر اس کا وہ ٹراما شروع ہوتا ہے, پھر وہ سوال بھی کرتی ہے, پھر وہ ٹریگر بھی ہوتی ہے. اور جو میل کی سائیکی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بھی جنگ لڑ کے آ رہا ہوں باہر سے. تو جو اس نے گھر جنگ لڑی ہے, آپ
اس کا کوئی خیال نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ دونوں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں. اور ویکینڈس پلان کریں, آپ جائیں باہر کسی اور کے ساتھ جا رہے ہوں گے, لیکن وہ گھر نہیں جاتے, اپنے گھر والی کے ساتھ نہیں جاتے, باہر والی عورت کے ساتھ. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ میاں بیوی کو ٹائم نکالنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹس کرنے چاہیے, ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, کھانے پہ جانا چاہیے, جسٹ ٹو اسپینڈ سم گڈ ویلیویبل ٹائم ٹوگیدر. بیکاز وہی بات ہے کہ بچوں نے تو چلے جانا ایک دن, بالکل اینڈ پہ تو دو بوڑھا مائی بابا نہیں رہ جانا ہوتا ہے, دونوں نہیں رہ جانا, بالکل ایسے. تو اچھا, ہم یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور بڑی جلدی بھی گزر رہا ہے, اور بڑی انسرٹن سی ہے لائف, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ تھاٹ آتی نہیں, ہر کسی کے انسان کے مائنڈ میں یہ تھاٹ ضرور آتی ہوگی کہ ایک نہ ایک دن تو ہم نے مر ہی جانا ہے, تو کیوں نہ آپس میں خوشی سے اور ٹوگیدرنیس کے ساتھ رہا جائے. اچھا, میں روز رات کو کبھی سوتی ہوں تو میں کبھی یہ چیز ریئلائز کرتی ہوں, ایسا نہیں کہ میں روز ہی اپنی موت کو یاد کرتی ہوں, میں کوئی پائس ہوں, بٹ یس سم ٹائمز میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ون ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ, لیو مائی چلڈرن بہائنڈ, اور مے بی مائی ہسبینڈ بہائنڈ, آئی ایم ناٹ شیور ہو از گونا ڈائی فرسٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ دماغ میں آتی ہے یہ چیز, اور جب وہ دماغ میں آتا ہے کہ اندھیرا ہوگا اور قبر ہوگی, وہ بہت اسکیری ایک سینیریو, وہ اتنا زیادہ اسکیری ہے کہ وہ میرے ابھی جو جس طرح بیان کر رہی ہوں شاید اس سے کسی کو ڈر نہ لگے, بٹ ان ریالٹی اٹ از ایکچولی دا موسٹ اسکیریسٹ ایسپیکٹ ان اے ہیومنز لائف. ٹھیک ہے, جب سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈر ہے, موت کا ایک ڈر ہے, یہ بہت بڑا ڈر ہے, بڑی انسرٹینٹی, ہمیں نہیں پتا نا کیا ہوگا. ہم 2 منٹ جب منہ دھوتے ہیں یا پانی میں جاتے ہیں, کبھی سانس رکتا ہے, کھانسی آتی ہے, تو لگ پتہ چلتا ہے کہ جب سانس رکتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے. تو وہ ایک پورا پروسیس ہے کہ جب پوری باڈی سے جان نکلے گی, اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے ایک کانٹے ہیں, اس کے اوپر آپ نے ایک چادر رکھی ہے اور اس کو کھینچا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک انسان کو جب وہ مرتا ہے. تو اس موت کا جو ایک ڈر ہے, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر تو نہیں کر سکتے نا کہ اچھا موت آنی ہے, ہر چیز کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں, اچھے کام کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں, جنت میں جائیں, یا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پھل دے. بٹ how to deal with this thought کہ the death is actually scary and it will happen, it will come to me one day. تو اس چیز کس طرح فائٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈر جو ہے نا, ڈیتھ, دا فیئر آف ڈیتھ جو ہے, اس کا تعلق ڈائریکٹلی ایک تو ہوتا ہے کہ دا لائف یو ہیو لیوڈ, یا جتنی بھی آپ گزار چکے ہیں, آپ کی عمر کچھ بھی ہے, جب آپ کا کانشیس ڈیولپ ہو گیا ہے آپ کا 18-20 کے بعد, تب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے مذہب بھی پڑھا ہوتا ہے, دین بھی, اللہ کے احکامات بھی. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی کا جو موت کا جو ڈر ہے نا, وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ایک تو وہ زندگی اس طرح سے نہیں گزاری ہوتی جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے, جو ہمارے مذہب میں بھی ہیں چیزیں, جس کا کوئی مقصد نہ ہو, جس کا کوئی ایم نہیں ہے, اور جس نے کچھ کیا نہیں ہے زندگی میں, جس کی کوئی منزل نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے تو ایز آف دا مومنٹ, بلیو می, شاید لوگوں کو کہے نہیں یہ بات کر رہا ہے, بٹ بلیو می, آئی مین اٹ کہ آئی ایم ریڈی. اس کی ریزن یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنا جو بھی میرا مقصد تھا, یا اللہ کا شکر ہے, آگے ہم آف ایئر میں آپ کے ہسبینڈ نے ایک بات کی کہ یار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پیرنٹس, ہمیں کمیونٹی مل گئی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہم نے کر لیا, جو میں نے اب تک کر لیا ہے, تو وہ میرے خیال میں مجھے تو ڈر نہیں لگتا. ڈر کیوں نہیں لگتا مجھے, کہ کیونکہ میں نے کچھ ایسا مجھے لگتا ہے غلط کیا نہیں ہے کبھی, کیونکہ میں بالکل جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات تھے, ناٹ اف 100% بٹ ایٹ لیسٹ میں ٹرائی کرتا رہا. اور ہر بندہ پرفیکٹ بھی نہیں ہو سکتا. ڈر اس کو لگتا ہے, ڈر اس کو لگے گا کہ جس نے یا تو زیادتیاں کی ہیں زندگی میں, یا پھر اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کچھ رہ گیا ہے شاید, جو اس کے مقصد تھے, جس کا کوئی ایم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ڈائریکٹلی اس کا بہت سارے جواب اس کے ہو سکتے ہیں, بٹ میں آپ بے شک اس پہ بیٹھ جائیں, ایک پورا دن سوچیں کہ یار میں کیوں ڈر رہا ہوں. آپ دیکھیں, جب ایک دن آپ کا ویسٹ ہوتا ہے, ایک دن کی بات کر رہا ہوں, جس دن آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا, آپ سیٹسفیکٹریلی نہیں جاتے بیڈ کے اوپر, آپ کہتے ہیں یار اٹ واز ناٹ مائی ڈے, مایوس ہوتے ہیں آپ. اور جس دن میں آپ لوگوں سے ملے ہوتے ہیں, آپ نے وہ کام جو آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, بچوں کو دیکھا, گھر کو دیکھا, یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کا کام جو بھی ہے, نماز بھی پڑھی آپ نے, سب چیزیں کی, آپ بڑے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں اس چیز میں. تو یہی پوری زندگی پہ بھی آپ کے اپلائی ہوتا ہے
تو یہ موت کا جو ڈر ہے نا، یہ اسی کو ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے یا میری کارنامے ایسے ہیں جن سے مجھے پوچھا جائے گا، جن پہ وہ بندہ مرنا نہیں چاہے گا، وہ ڈرے گا مرنے سے. اور پھر وہ آپ اس کو یہ بھی کہیں گے نا وہ جنت بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا نہیں، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ جنت والے نہیں تھے. تو دوسری طرف ہم جنت بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور کام بھی ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل. جو فائنڈ یور پرپز ان لائف. آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کا پرپز آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کا گھر، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ کے اپنے جو پیشن ہیں وہ ہے. میرا مقصد کوئی اور ہو سکتا ہے. ہر بندہ اس کا جو بھی ہے نا، وہ بس اپنے آپ کے ایک مقصد جو ہے زندگی میں تلاش کر لے. بالکل. یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ آپ کو آزاد کرے گا اس ڈر سے کہ یو ہیو لیوڈ انف. یار مزہ آیا زندگی گزارنے کا، میں نے اپنے فولسٹ پہ جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہے. اور میں نے جو اللہ نے مجھے کہا تھا نا، میں نے وہ سب کوشش کی ہے. میں نے دھوکے بھی کھائے ہیں، میں نے اپنے حصے بھی دیے ہیں. جہاں پہ میرا حصہ بنتا بھی تھا اللہ کے لیے چھوڑا بھی ہے. جہاں پہ میں نے زیادتیاں کی ہیں، معافیاں بھی مانگ لی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں ایک نا وہ بہت مشہور ہے ایک چیز، جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے یا وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار اس کو بولو معافی مانگ لے. ٹھیک ہے، یہ نہیں پتہ کس سے مانگنی ہے، بس معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے ایک، کہ آپ اس کو آزاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور 90% رضا ہوتا بھی ایسے ہے کہ میں نے بھی کئی کیسز دیکھے ہیں کہ جب وہ بندہ یہ چیز اکنالج کر لیتا ہے نا، یا وہ اپنے اندر یہ ہم کلام اس چیز سے ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ سائیکولوجیکل چیزیں ہیں میرے خیال میں، اور یہ اللہ سے جڑی ہیں ڈائریکٹ. اللہ سے جڑی ہیں. ایک لاسٹ میری آپ سے بات ہے، ابھی آپ نے دھوکے کی بات کی، جس وی کمنگ ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ آف دا پوڈ کاسٹ. بہت سے ایسے لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں. کچھ نے اپنوں سے بھی کھائے ہیں، کچھ نے غیروں سے بھی کھائے ہیں. تو آف کورس ان کو ان دھوکوں کا غم ہے، شدت ہے غم کی. اس چیز سے وہ کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ دھوکے سے دیکھیں، دھوکے سے آزاد ہونے کا صرف ایک رستہ ہے کہ آپ اس میں وہ جو بھی آپ کے ساتھ جس شخص نے کیا، آپ ایک تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آزاد کریں، اس کو معاف کر کے. ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دیں. ڈاکٹر وسیم کی بھی ایک کلپ تھی، میں بہت ان کا میں اس کو اکثر سنتا ہوں. میں اس لیے سنتا ہوں کہ میرے اندر معافی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت بڑے. میں اس کو اس لیے اپنے آپ کو میں روز یاد دلاتا ہوں کہ یار معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک ان کے پاس لیڈی آئی تھیں، وہ سیشنز کے لیے آئیں. ان کے شوہر نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا ہوگا کہ کوئی جانور بھی ایسا جانور کے ساتھ بھی سلوک نہ کرے. somehow he died. اور وہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کر رہی تھیں اس کو، اور وہ اتنی تکلیف میں تھی، سکون بھی نہیں مل رہا تھا. اب وہ بندہ بھی نہیں ہے جو تکلیف دیتا تھا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی وہ اذیت میں ہے کہ اس کو ظلم کرنے والا اس پہ وہ تو چلا گیا. مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے، آزاد ہو گئی، آزاد ہو جانا چاہیے نا. پھر کس چیز کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے؟ پھر بھی کیوں آپ عجیب کشمکش میں ہیں؟ معاف نہیں کر رہی تھی، اپنے اندر ایک آگ جلا کے بیٹھی ہوئی تھی، روز وہ آگ جلتی تھی. خیر وہ ان کو ریئلائز ہوا، وہ کر کے ان کو منع گئی کہ نہیں، میں نہیں، آپ کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتی. اللہ نے دل میں ڈالی یا ان کے خیال آیا، وہ گھر جاتی جاتی کہیں وہ قبرستان کی طرف چلی گئی. وہاں جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے روتے روتے آنسو آ رہے ہیں، اور وہ کپاہٹ میں انہوں نے بولتی ہوئی آواز میں انہوں نے معاف کیا. اور پراپر کہ جو کچھ بھی تو نے میرے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا. لیکن ان پہ ظلم کرنے والا تو چلا گیا نا. ہاں بالکل. تو جس کے ساتھ کانسٹنٹلی ہو رہا ہے وہ روز روز کیسے معاف کرے گی؟ روز نہیں. آپ نے معاف، جب ہم کہتے ہیں نا معاف کرنا ہے، یو لیٹ گو دیٹ تھنگ. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا آپ آزاد کر رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ایک اور ٹریک پر ڈال رہی ہیں، ہیلنگ کے پروسیس میں، جرنی آف ہیلنگ پہ جا رہی ہیں اب آپ. اینڈ ہیلنگ اسٹارٹ فرام فورگیونیس. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں آپ نے رشتہ بھی توڑنا ہے نا، یا آپ نے طلاق بھی لینی ہے، کھلا بھی اپلائی کرنا ہے، کسی کو چھوڑنا بھی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بھی معاف کر کے چھوڑو یار. کیونکہ اگر معاف کر کے نہیں چھوڑے ہو پھر بندے تو ابھی بھی ہوئے ہو. بالکل. ٹھیک ہے، forgiveness بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں جن لوگوں نے نہیں ابھی تک معاف کیا ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں نا اگر آپ کو لگتا ہے میں یہ بکش باتیں ہیں.
آپ کر کے دیکھ لیں, کل کو پھر آپ یاد کر لیجیے گا معاف. لیکن آپ اگر چینجز آپ کو فیل ہوں, آپ کو سکون سے نیند آ جائے, تو پھر آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا. زبردست. It was a wonderful conversation, Umar. Same here. And it feels like a therapy to me, and I hope it feels like a therapy to all those people who are watching this podcast. Thank you so much for giving me this opportunity and letting me interview you. اور اتنی مزیدار انٹرسٹنگ انفارمیشن مجھے آپ سے ملی ہے اور باتیں سننے کو ملی ہے. And I wish you nothing else but lots of happiness and success. Thank you so much. Thank you so much. Take care.